الحمدللہ آج ہم نے جو بات چنی ہے کہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ پورے سورہ پوری سورہ بقرہ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس سورہ میں کیا مقصد ہے، کیونکہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو بالکل مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک بات شروع ہوئی، پھر دوسری بات شروع ہو رہی، پھر تیسری بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کا اگر ہم جیسے قرآن میں حکم ہے کہ تم غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اور یہ آیات اتنی اچھی ہیں، اتنی بین ہیں، اتنی واضح ہیں کہ اگر کوئی غور کرے ان آیات پر تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کا اس طرح پڑھنے کا جائزہ لیا ہے کہ اس کو بہت آسان طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اتار دیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں کیسے اتاریں گے؟ اس کے لیے یہ کیا ہے کہ کہیں سے مدد لیے کہ اس کو 9 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پورے سورہ بقرہ کو 9 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے 9 حصے بنا لیے گئے، اور آپ لوگوں کے سامنے ہم وہ 9 حصے بار بار ان 9 حصوں کا جو نام ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کے ذہن میں وہ 9 حصوں میں کیا بات کہی گئی ہے وہ بیٹھ جائے۔ اس طرح پوری سورہ بقرہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ہم لوگ کب سے کتنی دنوں سے یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ کیسی سورہ ہے، یہ ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے بارے میں کتنی حدیثیں سب ہم لوگ سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ یہ اور آل عمران دونوں صورتیں اوپر سے سایہ کیے ہوں گی اپنے پڑھنے والوں کے حق، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اوپر سایہ کیے ہوں۔ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا وہ دن ایسا ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن یہ دونوں سورے جو ہے اوپر سے سایہ بادل کی طرح اوپر اوپر چلیں گی۔ تو یہ کتنی اہم ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سورے کو 9 حصے میں تقسیم کیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ دعا سکھائی ہے کہ سیدھا راستہ مانگے، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے، صراط مستقیم پر ہم کو چلا یا ہم کو دکھا، یہ ایسا راستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام کس پر کیا ہے یہ تو پتا ہے سب کو، یہ قرآن میں آگے چل کے واضح کر دیا گیا ہے کہ کس پر انعام کیا گیا ہے۔ انبیاء پر کیا گیا ہے، صدیقین پر کیا گیا ہے، شہداء پر کیا گیا ہے، صالحین پر انعام کیا گیا ہے، ان کے راستوں پہ انعام کیا گیا ہے، اور یہ راستہ مانگا گیا ہے، اس راستے کی درخواست کی گئی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی اپنے بندوں کو کہ تم یہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرو۔ اس کے بعد پھر اب دیکھتے ہیں کہ اتنے پہ اکتفا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، آگے بھی تھوڑا سا بڑھا دیا۔ وہ کیا ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اور پہلے تو انعام والے راستے کی جو مانگا گیا ہے، اور یہ پھر آگے کہا گیا ہے اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہے اور جو ضالین ہے، یعنی جن پر غضب پڑا ہے، جن کو غضب ملا ہے، جو مغضوب ہے جن پر غضب کیا گیا ہے، وہ ہے ایک لوگ، اور ایک جو ضالین ہے یعنی گمراہ ہے، جن کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، گمراہ ہے۔ یہ بھی ایڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں، حالانکہ اس کو ایڈ اگر نہیں بھی کیا جاتا تب بھی بات واضح ہو جاتی، دعا مکمل ہو جاتی کہ انعام والا راستہ ہم لوگ مانگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے، جتنی قومیں بنائی تھیں، ان میں سے کوئی قوم ایسی بھی تھی جو مغضوب ہوئی ہے، اور وہی مغضوب قوم کا ذکر
پورے سورہ بقرہ میں ہے. جن ایسی قوم، ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کا پورا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے. اور دالین جو ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، جو اپنی راہ سے ہٹ گئے، جن کو اپنی راہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں. تو یہ تعلق ہے سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ سے. تو مغضوب، مغضوب کون ہوئے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جن کے پاس اللہ کا علم آ گیا. اللہ نے جن کو علم دے دیا تھا، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غافل بن گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، راستے کو چھوڑ دیا ہے. ان کے پاس علم آ چکا تھا لیکن وہ بھٹک گئے ہیں. اور اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے جیسے کہ کوئی شخص ہے، وہ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک وہاں پر ہے اور ایک وہاں پر نہیں ہے. اور وہاں پر اس نے کیک بنائی ہے اور اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ کیک تم مت کھانا، یہ نا شام کو مہمان آئیں گے، ان کے لیے بنائیے. اور اپنے بھائی سے بھی کہہ دے. لیکن شام کو جب وہ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ دونوں بیٹھ کے بہت آرام سے کیک کھا رہے ہیں. تو اس شخص کو، اس بیٹے پر کتنا غصہ آئے گا جس کو بتا دیا تھا. اس پر وہ کتنا غصہ کرے گا، ارے تم کو تو بتا دیا تھا کہ یہ مہمانوں کے لیے کیک ہے اور تم نے کھانا شروع کر دیا. اور دوسرا والے کہے گا ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو کیا پتا، اس لیے ہم کھا رہے ہیں. تو یہ مقدوب ویسے ہی ہے. مقدوب کا مطلب یہی ہے کہ جن کے پاس علم آ چکا ہے، جو بات کو سمجھ چکے ہیں اور سمجھنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، اسے منہ موڑ رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو انہی ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں ہم کو ملے گا. تو ابھی سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں کہ اس کے ہم نے تو نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے 9 حصے کیے گئے اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہ 9 حصے آپ کے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں. اس کا پہلا حصہ ابھی ہم نے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ اس میں کیا تھا، اس مسلمانوں کا تعارف تھا. ایک ایسے لوگوں کا تعارف تھا کہ جو اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ان کو خرچ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے انبیاء ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہی لوگ فلاح پانے والے. تو ایک تو یہ ذکر ہو گیا. اس میں جو اس کا پہلا حصہ کیا گیا 9 حصوں میں سے، اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے. پہلے سے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. پہلا جو ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، کہ آپ میں ایمان لائیں گے. اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا حصہ، اسی حصے میں دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لانے سے جنہوں نے انکار کر دیا بالکل کہ ہم ایمان لائیں گے نہیں، مشرک ایسے لوگ ہیں. اور پھر تیسرے لوگ کا بھی ذکر ہے کہ جو دکھاوے میں ایمان لائے مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہیں. اور منافقوں پر بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے اس سورہ میں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، کتنے خطرناک ہوتے ہیں وہ جو منافق ہوتے ہیں. اور قرآن میں آگے بھی ان کا ذکر ہے کہ وہ ایک دم دوزخ کے جو منافق واقعی ہوں گے، وہ دوزخ کے ایک دم نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا کوئی ہے کسی کے دل میں کوئی اور وجہ سے ہے اور وہ بعد میں توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو پھر تو مومن ہو جاتا ہے. تو پہلے حصے میں ذکر کس کا ہے؟ مومنون کا، کافرون کا اور منافقون کا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان تینوں کا ذکر کر دیا. جتنے بھی قرآن پڑھا ہوگا اس کو یہ بات بالکل صاف اس کو واضح ہو گئی ہوگی اس کے لیے کہ یہ مومنون کیسے ہوتے ہیں، کافر کیسے ہوتے ہیں، اور منافق کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اگر دوسرے حصے کی طرف آئیں تو، لیکن دوسرے حصے کی طرف آنے سے پہلے کچھ بات کو اس طرح سے اگر کی جائے کہ اب 9ویں حصے پر آ جاتے ہیں تو بات اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی. تو 9ویں حصے کی طرف جب آتے ہیں، ایک دم آخری حصے کی طرف، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہو گئے یہ کہ 9ویں حصے میں، آخری حصے میں سورہ بقرہ کی جس کو ہم نے 9واں حصہ کہا ہے، اس میں کیا ہے
اس میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن لوگ ایمان لے آئے، رسول پر بھی لے آئے، رسول بھی ایمان لے آئے اور تمام مومن بھی ایمان لے آئے. اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ جو مومن ہوں گے وہ یہی ایسے ہی ہوں گے جو ہر چیز پر ایمان لے آئے ہوں گے اور کسی بھی رسولوں میں بے فرق بھی نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعنا، ہم نے اطاعت کی. اور یہ سب لوگ ایسے ہوں گے جن کی مغفرت کی جائے گی اور جو 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 کامیاب لوگ ہیں. اس کے بعد بہت پیاری دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اتنی پیاری دعا ہے. اس دعا میں اصل چیز کیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اور جو ناکام ہو گئے تھے. تو آخر میں بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذکر ہے، کامیاب لوگوں کا ذکر ہے، اور پھر اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اگر کہیں وہ بھاری بوجھ جو ہم سے پہلے لوگوں کو پڑا تھا اور اس میں سے لوگ ناکام ہو گئے تھے، اکثر لوگ ناکام ہو گئے تھے، اس بوجھ کو نہیں اٹھا پائے تھے، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا نہ پائیں. یہ اس کا آخری حصہ ہو گیا. تو پہلا حصہ بھی بیان کر دیا کہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، اور پھر آخری حصہ بھی بیان کر دیا آمن الرسول سے. یہ آخری حصہ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم نے ایک لائن پہ شروع نہیں کیا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سے نہیں شروع کیا، بلکہ ہم نے ایسے شروع کیا ہے کہ پہلا حصہ اور پھر آخری حصہ. یہ سب آپ لوگ ذہن میں رکھیے. میرا آج کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو 9 حصے ہیں آپ لوگ کے ذہن میں اتر جائیں گے تو یہ پوری سورہ بقرہ پر آپ کو غور کرنا، فکر کرنا، آپ کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ یہ دوسرے حصے میں کیا ہے. تو دوسرے حصے میں آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور آدم علیہ السلام کا قصہ تو ایسے پورے قرآن میں 7 مرتبہ بیان کیا ہے، اور ہر دفعہ ہر اینگل سے دکھایا، بالکل 3D پکچر کی طرح. اب یہ سامنے سے یہ چیز دیکھی تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، پھر دوسری طرف سے دکھائی گئی تو دوسری بات سمجھ میں آئی، پھر تیسری طرح 7 بار ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کا. اور اس میں جو ذکر کیا آدم علیہ السلام کا کہ آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی. شیطان نے ان کو بہکا دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اللہ نے شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گیا. لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک ایسی لالچ ڈال دی اور اس لالچ میں آ گئے کہ شاید ان کو دائمی زندگی مل جائے گی، پھر ان کو موت نہیں آئے گی، پھر وہ جنتی میں رہیں گے ہمیشہ. اور پھر انہوں نے غلطی کر لی. لیکن جیسے ہی انہوں نے غلطی کی ویسے ہی ان کو احساس ہوا اے اللہ کیا کیا ہم نے، بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کر ڈالی. اور فوراً انہوں نے توبہ کر لی، فوراً توبہ کر لی. توبہ کر کے کیا کہا؟ یہ دعا کتنی سب کو پتا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، درگزر نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہیں. تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ. دوسرے حصے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد احساس ہوا، احساس ندامت ہوا، شرمندہ ہوئے، جھک گئے اپنے رب کے سامنے اور رب سے اپنے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا.
معاف کر کے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اب دنیا میں رہو جا کر، اور دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو، بچ کے رہنا، تنبیہ کر دی پھر۔ تو کتنے حصے ہو گئے سنیا؟ 3 حصے ہو گئے۔ پہلا تو 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، اور 2 نمبر میں آمن رسول، ایک دم آخری میں ہم چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ماما آ رہی ہیں، یہ کلیئر ہو گیا ہے، تین حصہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ، جب اینڈنگ تھوڑا سا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، 3 حصے ہو گئے۔ اب چونکہ ہم الٹی طرف سے چل رہے ہیں نا، تو اب 8ویں حصے کی طرف آتے ہیں۔ 8ویں حصے میں مال خرچ کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ 3 طریقے بتائے گئے ہیں مال خرچ کرنے کے۔ مال خرچ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے وہ تمہارا بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اور جب وہاں جاؤ گے تب تم کو پتا چلے گا، اور دنیا میں بھی پتا چل سکتا ہے۔ تو ایک بہترین طریقہ بتایا گیا، اس کے بعد پھر ایک بدترین طریقہ بھی بتایا گیا مال کو خرچ کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ ربا، یعنی سود۔ سود کو بدترین طریقہ کہا گیا کہ سود کیا کرتا ہے کہ کسی کو کس قدر پریشان کرتا ہے۔ اگر کسی کو ادھار دو یا لو تو اسے کس مشکل سے اسے ڈبل چیز سے اس کی مجبوری سے کس قدر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا انتہائی برا، انتہائی یہ بری لالچ ہے۔ اور اسی لالچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ جب ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے دل سے جو مال کی لالچ ہے وہ ختم ہوگی۔ وہ مال کی لالچ کو ختم کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا کریں، اور ہم کو اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ قرض ہے میرے لیے، وہ قرض حسن ہے، جو ہم کو میرے راہ میں خرچ کرے گا اس کو ہم کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کریں گے۔ تو ایک ہوا بہترین طریقہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا، ایک بدترین طریقہ ہوا جو سود ہے، جو ناجائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ پھر ایک اور راستہ بھی بتایا کہ تم حلال طریقے سے تجارت کیا کرو۔ جو بھی حلال طریقے سے تم مال کو کماؤ گے وہ تمہارے لیے عبادت ہوگا، وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے اگر تم نے حلال طریقے سے تجارت کی۔ پھر قرض کا اصول بتایا گیا کہ اگر تم کسی کو ادھار دو تو کس طرح دو، لکھ لیا کرو یا کسی کو گواہ بنا لیا کرو۔ اور یہ طریقہ بتایا۔ اور جب اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہم کو بہت ڈراتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقراء، شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ارے سب خرچ کر دو گے تو اپنے لیے کچھ نہیں رکھو گے، تمہارا کیا ہوگا؟ کل تم بیمار پڑو گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگے تو تم کو کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ شیطان ہمارے دل میں، یہ خرچ کرنے والوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے دلوں میں نہیں رہے، مال کی لالچ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ہم اپنے مال کو جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کی عزت سے آج ہمارے پاس ہے، ہم حلال طریقے سے حاصل کریں اور حلال طریقے سے خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اعلانیہ خرچ کریں، چھپا کر خرچ کریں۔ یہ تمام طریقے بیان کر دیے گئے اسی سورہ بقرہ، بہترین طریقے سے بتا دیے گئے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو مزید دے گا، بہت دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مال خرچ کرنے کا طریقہ ہو گیا۔
تو کتنے طریقے ہو گئے, کتنے حصے ہو گئے؟ 2 ہو گئے, 4 حصے ہو گئے, 4 حصہ ہو گئے. 4 حصے ہو گئے بالکل. ایک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر بھولنا نہیں ہے. پھر یہ وہاں پہ 3 طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو لوگ کو بوجھ اٹھا نہ پائے تھے, اور کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اقرار کیا اور ہم ایمان لے آئے, اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. وہ 9 نمبر میں تھا. پھر 2 نمبر میں آدم علیہ السلام کا قصہ سنا کہ انہوں نے کیسے غلطی کی, اور پھر اس کے بعد ہم آئے مال کے بارے میں 8 نمبر میں. تو ادھر 8 9 ہو گئے اور 1 2 ہو گئے. اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پر, تو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا حصہ ہے, بنی اسرائیل کا قصہ ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی, یعنی تمام قوموں پر فضیلت دی. بہت سارے نبی بھیجے تھے, وہی نازل کی تھی, ان پر نعمتیں کی تھیں, ان کو ایسا مرتبہ دیا تھا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ بار بار ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم کو ہم نے علم دیا, تم کو ہم نے ہدایت دی, تم کو ہم نے انبیاء دیے, مگر تمہارا رویہ کیسا رہا؟ تم نے کبھی اپنے انبیاء کو قتل کیا, تم نے کتابوں میں رد و بدل کر ڈالا, تم نے حرام کو حلال کر لیا, حلال کو حرام کر لیا, تم نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا. تم دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے, لیکن تم خود کرپشن میں پڑ گئے. بار بار یہی آتے ہیں, بار بار ان کا مرتبہ, ان کا مقام کو سمجھایا گیا. بڑا لمبا تبصرہ ہوا ان پر, بنی اسرائیل پر. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم کتاب کو پڑھتے ہو مگر عقل نہیں کرتے. یہ تیسرا حصہ ہوا, یعنی ہم لوگ 5ویں حصے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ اسرائیل کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب دیا تھا, اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں بہت بار مخاطب کیا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, میری نعمتوں کو تم یاد کرو, ہم نے تم پر کیا کیا انعام کیے تھے, لیکن تم نے ناقدری کی. اب یہ ایک حصہ ہو گیا. اب پھر آتے ہیں 5 حصے ہو گئے. اب پھر نیچے سے چلتے ہیں 8ویں حصے پر. اس وقت آئے تھے مال خرچ کرنے کے حصے پر آئے تھے. پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتے. پہلا حصہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. دوسرے 9ویں حصے کی طرف آئے جس میں آمن رسول والی آیتوں کی طرف آئے تھے. پھر دوسرے حصے میں آدم علیہ السلام کا قصہ سنا تھا, تاکہ یاد ہو جائے سب کو. اس لیے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار, تاکہ یاد ہو جائے. پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہوا تھا, اور پھر آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد پھر کس کی طرف آئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے 3 نمبر پر. اب پھر نیچے سے آ رہے ہیں 7 نمبر حصے پر آ رہے ہیں. نیچے سے 9 اور 8 ہو چکے ہیں, اب 7ویں نمبر پہ سے آ رہے ہیں. تو 7ویں حصے میں کیا ہے اب دیکھتے ہیں. اس حصے میں احکام شریعت ہیں, تمام طرح کے احکامات کا ذکر ہے. روزے کے احکام, حج کے احکام, طلاق کے احکام, میراث کے احکام, قتال کے احکام, لڑائی کے احکام, سارے احکام. ابتدائی احکام شریعت کی ابتدا ہوئی ہے. سورہ بقرہ جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو اسی وقت سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی. سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا تھا مدینے میں. تو اس میں تمام طرح کے احکامات ہم کو ملتے ہیں. اس احکام کے بارے میں ڈیٹیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. احکام کے بارے میں صرف یہی کرنا ہے کہ ایک دفعہ احکام بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے, اور اب احکام ہم لوگ کو دیے جا رہے ہیں. پہلے بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے تھے تو انہوں نے ان کی ناقدری کی تھی, وہ فیل ہو گئے تھے. بنی اسرائیل کو کیسے کیسے احکام دیے کہ دیکھو سب کے دن تم مچھلی مت پکڑنا, لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کیا,
وہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ پکڑ ہی لیتے تھے جا کے کھلم کھلا مچھلیاں، اور کچھ یہ کرتے تھے کہ رات میں جال لگا کے چلے جاتے کہ اچھا ٹھیک ہے پکڑیں گے نہیں، صبح جال میں جو سب جمع ہو جائیں گے ان کو پکڑ لیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ذرا دیر کے لیے کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو انہوں نے تو بہت ناقدری کی، بہت ناقدری کی، لیکن اب وہ احکام ہم لوگوں کو بتائے گئے۔ پہلے ان کا امتحان ہوا تھا اور وہ امتحان میں فیل ہو گئے تھے، اب ہمارا امتحان ہوا، تو ہم یہ کام کو پڑھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں، جیسے انہوں نے اپنے کام کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے بدل ڈالا تھا، اس کی قدر نہیں کی تھی، تو ہم کو انہی کی باتوں کو یاد کر کے ان احکامات کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کو صرف یہی بات یاد کرنا، ایک دیکھو تم سے پہلی جو قوموں نے کیا 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 تھا اور تم ایسا نہ کرنا، ان کو یاد کرتے رہنا، ان کو بنی اسرائیل کو مت بھولنا کہ دیکھو انہوں نے ناقدری کی تھی، تم مت فیل ہو جانا۔ تو یہ ہم کو سارے احکامات مل جاتے ہیں، 7 نمبر ہو گیا۔ اب پھر اوپر سے آتے ہیں، تو اوپر سے آئیں گے تو اب چوتھے نمبر پر آئیں گے، کیونکہ تین نمبر پر ہم آئے تھے تو بنی اسرائیل کا قصہ تھا، 7ویں نمبر پہ پھر گئے تو وہاں پر سارے احکام جو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بتائے، مسلمانوں کو بتائے، یہ طلاق دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، اور اگر لڑائی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور روزے رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، اور حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور اگر بدلہ لینا ہے قصاص کا حکم ہے، سارے احکام اس کے اندر آ گئے۔ اب چوتھے نمبر پر آتا، پہلے نمبر میں 3 طرح کے لوگ، دوسرے نمبر میں آدم علیہ السلام کی قصہ، اور تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کی قصہ، اور پھر چوتھے میں بنی اسرائیل کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ اب چوتھے میں نمبر پہ جب آئے ہیں تو پھر بنی اسرائیل کی یاد دلائی جا رہی ہے، کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دراصل ان کے باپ ہیں، ان کو جو یہودیوں کو جو وہاں پر وہ لوگ تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا سب سے بڑا ان کا جواز کیا تھا کہ نہیں ماننے کا؟ وہ یہ تھا کہ ہمارے وہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ، علماء، احبار، اتنے بڑے عالم، علم جاننے والے، کتابوں کو پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کو میرے وہاں، وہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور نبی کا وہ انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے بنی اسرائیل قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو نہیں بھیجا ہے، اور بھیجا کس میں ہے؟ قریش میں بھیج دیا۔ حالانکہ قریش میں جہاں بھیجا تھا وہ بھی کس کی اولاد تھی؟ وہ بھی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، ایک اسماعیل علیہ السلام جن کو وہاں پر مکے میں چھوڑ گئے تھے، جن کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی انہوں نے، اور اسحاق علیہ السلام ان کے جو بیٹے تھے، ان کی نسل سے جو چلے تھے یعقوب علیہ السلام، اور جو بنی اسرائیل کہلائے۔ تو چوتھے میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خوبیاں بیان کر، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا گیا تھا۔ ہلو، میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا، خلیل کہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے جلیل قدر پر جو اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کیسے کیسے امتحان لیے، کسی امتحان میں وہ فیل نہیں ہوئے، اور بنی اسرائیل جو اپنے اوپر اتنا فخر کر رہے تھے، اگر وہ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو انہی کے تو دادا ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اپنے وہاں ان لوگوں کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام تھے، انہی کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اور جب وہ بنا رہے تھے، یرفع ابراہیم من القواعد من البیت، جب
جب بنا رہے تھے کعبے کو تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ اسی میں سے ان کے لیے ایک رسول اٹھانا جو تیری آیتیں سنائے پڑھ کر. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہم لوگ کا نام مسلمان رکھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم لوگ کا نام مسلمان رکھا. تو چار نمبر حصے میں سورہ بقرہ کے جو 9 حصے کیے گئے ہیں اس کے 4 نمبر حصے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. کیسے کیسے امتحانات دیے ہیں اور سب میں پاس ہوئے. ناکام تو ہو ہی نہیں سکتے تھے. اگر بنی اسرائیل کو فخر کرنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام پر فخر کرتے ہیں. تو کتنے حصے ہو گئے تنیا؟ I think 5. دیکھتے ہیں ابھی کا ہوا ہے. 5 کیسے 7 ہوں گے نا. پہلا حصہ 3 طرح کے لوگوں کا, پھر دوسرا ہم نے 9 نمبر کیا آمن رسول والا, پھر تیسرا کیا آدم علیہ السلام کی قصہ, پھر ہم نے مال خرچ کرنے کے طریقے پر کیا 8واں حصہ, پھر ہم نے کیا بنی اسرائیل کے قصہ 3 نمبر میں, پھر 7 نمبر میں شریعت کے احکام کا کیا. تو اب بیچ میں بچے ہیں کتنے؟ 5 نمبر اور 6 نمبر, یہ دونوں بچے ہیں بیچ میں, 5 اور 6. بہت اہم 5 نمبر حصہ. تو 5 نمبر میں اس لیے رکھا گیا ہے, اس سے پہلے 4, اس سے پہلے 4, 4 8 اور 5 نمبر ملا کر ہو گئے 9 حصے. تو دیکھتے ہیں کہ اس حصے میں کیا بات ہے. جو ایک خاص بات جو ہے اس حصے میں 5 نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایک درمیانی امت ہو, تم ایک درمیانی امت ہو, امت وسط ہمیں بنایا. اور اس کے یہ دیکھتے ہیں یہ امت وسط جو ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیتیں 286 ہیں, اور یہ جو امت وسط بنایا ہے یہ 143 نمبر میں. این درمیان میں کہا کہ تم بیچ والی امت ہو, تم درمیانی امت ہو. اسی وقت کیا کیا, قبلے کو شفٹ کیا گیا. جو پہلے اس وقت جب سے یہاں مدینے میں آئے تھے لوگ تو یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور اب اس وقت یہاں پر کہا گیا کہ تم پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. تو ہمیں امت وسط بنایا گیا, ہم امت وسط ہیں. یہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا, آدم علیہ السلام فیل ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا, وہ فیل ہو گئے. لیکن آدم علیہ السلام فیل ہونے کے بعد میں آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور پھر سے رجوع کر لیا, اور پھر اللہ کی طرف آ گئے. بنی اسرائیل کا امتحان لیا, فیل ہو گئے. لیکن فیل ہونے کے بعد پھر توبہ نہیں کی انہوں نے, بلکہ کیا ہوا کہ اکڑ گئے, اسی پر قائم رہے, اپنے آپ کو بار بار فیل ہوتے رہے, لیکن پھر بھی وہی سوچتے رہے, نہیں ہم تو ٹھیک ہیں. جیسے لگ رہا ہے کہ ان کو فیل ہونے کا شوق ہی تھا. دوبارہ اٹھنے کا طریقہ ان کو دیا گیا, بار بار طریقہ دیا گیا, لیکن توبہ نہیں کی انہوں نے, اور اپنے آپ کو ہی اچھا ہی سمجھتے رہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ ایک دم پاس ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم امت وسط ہو, اب تمہارا امتحان ہے. تم امت وسط ہو اور تمہارا امتحان. تو 5 نمبر میں آ گئے کہ ہم امت وسط ہیں. ایک حصہ جو بچا وہ کون سا بچا؟ 6 نمبر کا بچا. تو 6 نمبر کوئی پورا کر دیتے ہیں, پھر آپس میں سب کا موازنہ کرتے ہیں. 6 نمبر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو
ہم تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے. اتنے امتحانات اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور تم کو کیسے امتحان لیں گے؟ کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے لوگوں سے کمی کر کے. تمہارے لوگ جنگ میں شہید ہوں گے، تمہارے لوگ پرزنر بنیں گے، تمہارے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. تمہارے لوگوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے کھانے میں کمی کر کے، ہر طریقے سے آزمائیں گے. تم اگر مسلمان ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بس تمہارا بیڑا پار ہو گیا ہے، بلکہ ہم تمہارا امتحان لیں گے ہر طرح سے. اور پھر جو امتحان میں ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، پھر وہ کامیاب ہونے والے. تو یہ 9 حصے ہو گئے. اب ہم یہی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو امت وسط بنایا، ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور اگر تم کو اپنے امتحان میں پاس ہونا ہے تو تم کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. تم اپنے تاریخ کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. جیسے بنی اسرائیل میں کیا بات تھی، بنی اسرائیل بار بار کیوں فیل ہوتے تھے؟ ان کو نا بڑا اپنی تاریخ پر بہت گھمنڈ تھا کہ ہمارے وہاں تو اتنے انبیاء آئے، ہمارے وہاں تو یہ ہوا، ہمارے وہاں تو یہ ہوا، ہمارے وہاں تو اتنے عالم ہیں. تو بار بار وہ تاریخ کا حوالہ دیتے تھے. ہم موسیٰ کی قوم ہے، لیکن اصل میں انہوں نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا. ان کی قوم نے بعد میں ان کو جو فخر تھا تاریخ پہ، انہوں نے کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مرض بہت خطرناک مرض ہے جو بنی اسرائیل کو لگ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مرض ہم کو نہ لگے. ہماری امت میں بھی یہ مرض آ سکتا ہے، اور آیا ہوا بھی ہے. اکثر ہم کرتے ہیں نا فخر اپنی تاریخ کو. ہمارے وہاں تو عمر بن خطاب تھے، ہمارے وہاں تو ابو بکر صدیق تھے، ہمارے وہاں تو ایسے فاتح صلاح الدین ایوبی تھے. کیا نہیں انہوں نے فتح کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور ہم آج کس طرح کہاں رسوا ہو رہے ہیں، ہم آج کتنی پستی میں گر چکے ہیں. ہماری تاریخ بھی بہت اچھی ہے، لیکن ہم کیا، آج ہمارے اندر یہ بھی مرض آ سکتا ہے اور بہت حد تک آ گیا ہے. ہم اپنے علاوہ کسی کو صحیح سمجھتے ہی نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا تھا تم بہترین امت ہو، تم امت وسط ہو، دیکھو تم ایسے مت ہو جانا. بار بار تذکرہ کیا تھا بنی اسرائیل کا غلطیوں کا کہ تم محتاط رہنا. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ بنی اسرائیل کی کمیوں کو، ان کے جرائم کی جو لسٹ تھی اس لسٹ کو ہم کو بیان کرتے، کیا پڑا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ دراصل وہ لسٹ ہم کو کیوں بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں؟ اس لیے بتا رہا تاکہ ہم اس مرض سے بچ سکیں، ہم اپنے اندر وہ مرض نہ پیدا کر لیں جو بنی اسرائیل نے اتنے ساری قوموں پر ان کو فضیلت دینے کے باوجود اپنے اندر وہ مرض انہوں نے پیدا کر لیا تھا. وہ مرض سے ہم بچ جائیں. 80 آیتوں میں ذکر ہے، 80 آیتوں میں ان کا بنی اسرائیل کا، کہ دیکھو کیا کیا مرض تھے ان میں، کتنے خطرناک مرض تھے. قرآن کا مقصد کسی کو بھلا برا کہنا نہیں ہے، بلکہ بات ہم کو سمجھانا ہے کہ ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں. جو امتحان میں کوئی جو دوسرے فیل ہو چکے ہیں، اپنی اکڑ پر قائم رہنے کی وجہ سے ہم نہ فیل ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کبھی ناکام نہیں ہوئے تھے، کوئی امکان ہی نہیں رکھا انہوں نے. مشکل ترین امتحانات وہ پاس ہوتے چلے گئے، کامیاب ہو گئے. اب ہمارے سامنے بھی 3 امکانات ہیں. ایک امکان ایسا ہے کہ ہم پھسل جائیں، پھر غلطی کر لیں اور پھر معافی مانگ لیں اور سدھر جائیں، پھر کامیاب ہو جائیں. اور دوسرا ایسا بھی ہے امکان ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرف فیل ہوتے رہیں اور اپنے اندر ایک جھوٹی شان بنائے رکھیں کہ ارے ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو کامیاب ہوں گے، ہم تو
ہم تو اپنے رسول کی امت ہیں، وہ تو ہمیں بخشوائیں گے ضرور اگر ہم اس جھوٹی شان میں پڑے رہے اور امتحان کی تیاری نہیں کیا اور امتحان کے لیے محنت مشقت نہیں کیا، اگر پاس ہونے کی کوشش نہیں کیا، یہ بھی امکان ہے۔ تو امتحان کتنے ہیں؟ ایک آدم علیہ السلام کی والا بھی امتحان ہے کہ غلطی کریں اور پھر توبہ کر لیں اور کامیاب ہو جائیں۔ پھر دوسرا امکان یہ کہ بنی اسرائیل کی طرح اکڑ رکھیں، اور تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے، ہم نے ان کو آزمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل کہا ہے، ہم ان کی امت ہیں۔ یہ بنی اسرائیل اسحاق تک تو جاتے ہیں، اسحاق علیہ السلام تک جاتے ہیں، لیکن اور آگے ابراہیم علیہ السلام تک نہیں جاتے ہیں، کہ ہم سب انہی کی تو پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کے امتحان لیے تھے، وہ تو پاس ہو گئے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی گر چکا ہے، اگر ہم گر چکے ہیں، کاش کہ ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، کاش کہ ہم کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، کاش کہ ہم کو احساس ہو جائے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کس کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی امت بنایا ہے۔ ہم کو اگر ہم کو احساس ہو جائے تو پھر جو گر کے سنبھل جائے وہ آدم علیہ السلام کی پیروی کی طرح ہو سکتا ہے، اور جو گر کے اسی میں خرابی میں پڑا رہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہو سکتا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ مرض ہے کہ ہم زیادہ تر دوسروں کی کوتاہیوں کو ڈھونڈتے ہیں، خود کو آئینے کے سامنے کھڑے نہیں کرتے، بس اپنے کو آئینے کے سامنے کھڑے کے علاوہ وہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لسٹ تیار ہے، کون کون کس میں کیا کیا خرابی ہے۔ ایک ماشاءاللہ ہم ہی بچے ہیں۔ جیسے وہ لوگ کہتے تھے نا بنی اسرائیل، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ارے ہم کو تو آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن کے، تو کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں۔ تو یہ سب چیزیں اس سورے میں ہم کو سکھائی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر اب یہ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ایک طرح کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر، لیڈر بنا کر فرعون کی طرف بھیجا کہ جانا اور اللہ کا اور بتانا کہ اللہ نے رسول بنایا اور بنی اسرائیل کو تو آزاد کرا دینا، اور لے کے ہم کو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرا کر اور تم ان سے نکال لانا، بڑا ظالم ہے۔ اور فرعون کے اپنے آپ کو تو اللہ سمجھتا تھا، اور تو اس نے یہ کسی طرح سے بنی اسرائیل کو لے کر بھاگے وہاں سے، اور سمندر پھاڑ کے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے راستہ بنا دیا اور صحرا میں پہنچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کس سے ہوا؟ فرعون سے۔ اور ہمارے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو ان کا سامنا کس سے ہوا؟ قریش۔ قریش بھی کم نہیں تھے، کچھ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بہت بڑا سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کو ایک یہی مل گیا تھا، اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے امیر امیر سردار بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک یہی مل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ تو قریش کا بھی وہی کام تھا جو فرعون نے کیا تھا۔ تو آخر ان لوگوں نے اس طرح بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابیوں کو لے کے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے۔ تو ہجرت کرنے کے بعد جب ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے صحرا میں، تو پھر کس سے ان کا سامنا ہوا؟ پھر ان کی قوم میں بہت سے منافق پیدا ہو گئے، بہت سے منافق پیدا ہو گئے۔ اور جب ہمارے رسول ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو جب ہم لوگ جو مدنی قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر یا تو جنگوں کا ذکر ہے یا پھر منافقت کا ذکر ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی 2 طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک فرعون کا اور دوسری منافقت کا، اور ہمارے رسول کو بھی 2 طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا، ایک قریش کی مصیبت اور دوسری طرف منافقت کی مصیبت۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت دی گئی، پھر قتال کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے ہمارے رسول کو بھی شریعت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے والد کا ذکر کیا، والد کون ہے؟ آدم علیہ السلام، پھر اولاد کا ذکر کیا، پھر والد کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ تو اولاد اور والد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دراصل ہم لوگ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو سب کچھ کھول کے تم کو بیان کر دیا۔ یہ پورے سورہ بقرہ کو اگر ہم غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سورہ بقرہ 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، 10 سالوں میں۔ اس سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل بدر سے پہلے کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے، اور کچھ آیتیں اس کی ایسی ہیں جو بالکل آخری دور میں، مدنی زندگی کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری آیتیں کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کی پروئی ہوئی ہیں، بالکل سلی ہوئی ہیں۔ تو ان کے 9 حصے کا جائزہ جب ہم نے لیا تو دیکھتے ہیں کہ کتنی بات جو کھل کر سامنے واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس سورہ بقرہ میں ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام دیے ہیں، کتنی بلندی ہے، کتنی وسعت ہے۔ اور جب اس طریقے سے ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے تھے نا، جو لوگ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے تھے نا فاتو بسورۃ من مثلہ، یعنی تم کوئی ایک سورت بھی اس طرح کی لے آؤ، یا پھر تم ایک آیت بھی لے کر آؤ۔ اور جب ہم اگر یہ سورہ بقرہ کا اچھی طریقے سے اگر اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس پر غور فکر کرتے ہیں، تو ہم کو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا یہ معجزہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی لکھی ہوئی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل میں یہ ساری چیزوں کو جمع کر رہا تھا، کہ کسی کتاب پہ نہیں جمع ہو رہی تھی، کسی کاغذ پہ جمع نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل پر ان چیزوں کو جمع کر رہا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کو اپنے دل میں جمع کر کے ایک جگہ پر رکھا، اور وہ جمع کر کے بنی سورہ بقرہ۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کو قرآن کو پڑھنا چاہیے تو صرف ترجمے پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں ترجمہ کیا ہو، جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ایک بات بیان ہوئی، ابھی دوسری بات شروع ہو گئی، ابھی تیسری بات شروع ہو گئی۔ لیکن ہم جب پورے طور سے جائزہ لیتے ہیں، اور جس نے بھی یہ 9 حصے بنائے ہیں اس کو جائزہ لینے کے لیے، اس نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت عظیم عطا کرے گا کہ کس طریقے سے اس نے سورہ بقرہ کا پڑھا، غور کیا، اس کے حصے بانٹے، اس کے 9 حصے بنائے، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے اس پورے سورہ بقرہ کو نازل کرنے کے لیے، یہ پڑھنے کے لیے، اور پھر اس میں کیا حکمت ہے، اور پھر اس کے کیوں ثواب ہے، اتنا کیوں ثواب رکھا، کیوں وہ بادل بن کے سایہ کرے گی، کیوں کرے گی۔ جب ہم اس پر غور کریں گے نا، ہم اپنے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، کیا اپنے کیسی قومیں اتاری، کیسی لوگوں نے غلطیاں کی، پھر غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، انہوں نے خود اپنی اصلاح کی، کسی نے توبہ کی، کسی نے نئی توبہ کی، کسی نے نئی غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کر دی، پھول کا بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کلام سکھایا ہے، بولنے کی، سمجھنے کی طاقت عطا کی ہے، تو کیوں کی ہے، صلاحیت دی ہے۔ اس صلاحیت کو اگر کوئی استعمال کر کے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس سورے کا اگر مطالعہ کریں گے تو بالکل یہ بات آ جائے گی، ما ھذا قول البشر، نہیں ہے یہ کسی بشر کا قول، بلکہ یہ ہمارے ایمان کو بہت زیادہ کرے گی،
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے اور ہم کو ہدایت دی ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں واعظ ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا بہت اچھے بہترین طریقے سے اس کا مطالعہ کر سکیں، عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو چاہتا ہے ہم وہ کر سکیں، ہمارے تمام کام ایسے ہوں کہ ہم اللہ کی پسند کے کام کریں۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اصلاح کے راستے پہ چل پڑیں، تو یقیناً ہم جنت کے وارث ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ میرا انداز صحیح نہیں ہے، بہت معمولی ہے، لیکن اے اللہ تو سب کے دلوں میں اور میرے دل میں بھی اس سورہ بقرہ کو اتار دے، اور وہ مقصد جو تیرا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں، جو تو ہم سے چاہتا ہے اے اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے، ہم اس کو پورا کر سکیں، اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا کر دے اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔